تیسری اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، ان دنوں میں عام طور پر مجالس میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، اخبارات میں بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بہت باتیں ہوتی ہیں، حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے ہوتی ہیں، اہل بیت اجداد کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اس پر میں اصولی بات اہل سنت والجماعت کا اصولی موقف فرض کرنا چاہتا ہوں، جسے ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور جس کے دائرے کا خود کو پابند کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے ہمیں جو رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مختلف طبقات ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اہل بیت عظام بھی ہیں، ان میں دوسرے اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب شجرہ بھی ہیں، اصحاب عقبہ بھی ہیں، مختلف دائرے تعارف کے ہیں، لیکن جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس بھی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب قابل احترام، سب اللہ کے پسندیدہ بندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کسی صحابی کا بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی طبقے کے کسی صحابی کا تذکرہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، پوری تقدیس کے ساتھ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کسی کی تنقیص درست نہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، درجات میں فرق ہوتا ہے، مقابلہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ ذکر ہوا کہ کسی نے کسی مجلس میں ذکر یونس علیہ السلام کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور افضل الانبیاء ہیں، یونس پیغمبر ہیں، لیکن درجے میں تو حضور کا درجہ، لیکن حضور نے منع فرما دیا، یہ مت کہو بھائی، تقابل نہیں کرو، یہ مت کہو گانا کہ خیر من یونس بن متا، بہتر ہوں، لیکن یہ اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، درجات کا ذکر کرو لیکن مقابلہ نہیں کرو۔ جب بھی دو شخصیتوں کا مقابلہ کرو گے کسی نہ کسی کی توہین ہوگی، بس یاد رکھیں، ترازو پر مت تولے ان کو، یہ دو ٹانک ہے، یہ تین ٹانک ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی عظمت ہے۔ اصولی طور پر صحابہ کرام جس بھی طبقے سے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ مقابل احترام، واجب الاحترام، اور ان کی تعظیم تقدیس ہماری ذمہ داری، ان کی اہانت سے بچنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کی ہے کہ آپس میں درجات کا بیان کریں لیکن تقابل نہیں کریں۔ انبیاء کرام میں تقابل کریں گے تب بھی، صحابہ کرام میں تقابل کریں گے تب بھی، جب آمنے سامنے کر کے تولیں گے تو کسی نہ کسی ایک کی اہانت کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل آئے گا، جس سے ہمارے بزرگ ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران کیونکہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میری طلباء کرام سے بطور خاص درخواست ہے، ان باتوں سے گریز کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ قرآن پاک نے ایک عمل کا کہا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ حضور نبی کریم کی مجلس میں یا حضور کے روضہ اطہر کے سامنے قرآن آواز سے باتیں مت کرو، ایسا نہ ہو تمہاری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، یعنی آج کی اصطلاح میں ڈیلیٹ ہو جائے تو تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اعظام، مہاجرین، انصار، ازواج مطہرات، صحابہ کا کوئی بھی طبقہ ہے، کوئی بھی صحابی ہے، گفتگو کرتے ہوئے، گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اس ذہن کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں کوئی بات قلم سے نکل جائے، منہ سے نکل جائے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کے دائرے میں شامل نہ ہو جائے۔ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا، اس مہینے میں بطور خاص ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ امن قائم رہے، امن کے خلاف کوئی بات، یہ امکانات کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے امن کے احترام، امن کے قیام کی کوشش ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا موقع نہیں، اگر آ گیا ہے تو حکمت عملی سے سلجھا دینا چاہیے تاکہ کوئی بات
جھگڑے کا، لڑائی کا، بدامنی کا باعث نہ بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔